अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब सिल। एक हफ्ता कितनी जल्दी गुजर जाता है। लास्ट फ्राइडे आपके साथ थे और जो गेस्ट और जो पैनल हमारे साथ मौजूद था, आज भी हमने उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, आप उसे याद करें थोड़ा सा तो आपको याद हो जाएगा कि मैं तारुफ ना भी दूं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद है जिनको आपके बहुत सारे स्टार पे हर फ्राइडे बुलाने की हमने कोशिश की है। आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जिसको आगाज में मैं हमेशा कोट करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम के आगाज में कोई ऐसी बात की जाए जो कि थ्रू आउट द वीक या यूं कहें कि थ्रू आउट द वीकेंड आपके साथ रहे। अगर आपको पता लग जाए कि अगले आने वाले 15 सालों में क्या होगा तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एक लम्हा या एक महीना या एक साल किसी चीज़ का इंतजार करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एट द सेम प्लेस प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि हफ्ता गुजरते वक्त पता नहीं चलता। लास्ट फ्राइडे आपके सामने थे, आज फिर फ्राइडे है, तो टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। लेकिन यही इंतज़ार, लेकिन यही वक्त अगर इंतज़ार में ढाल कर किया जाए तो यकीन करें ये गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम अगर इज्यूम कर लें, फॉर इंस्टेंस अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले 15 सालों में क्या होगा तो एक एक लम्हा गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी में जो सरप्राइजेस हमें मिलते रहते हैं, किसी इंसान के रवैये की सूरत में, किसी ट्रेजेडी की सूरत में, किसी खुशी की खबर की सूरत में, ये चेंज जैसे आपकी ज़िंदगी में आता है, इसको एक्सेप्ट करने से इंसानी ज़िंदगी खुशहाल तरीन हो जाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ बदलती है, सिर्फ एक चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है बजाते खुद चेंज। तो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ किसी की जानिब से कहीं से भी आए उसे एक्सेप्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान तर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए आज के सब्जेक्ट की तो कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस सब्जेक्ट पर उनसे डिटेल में बात करेंगे वो है मायूसी। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो सुबह सुबह सोहा बहुत ही अच्छा माशाल्लाह आपने आगाज किया, और मैं तो इंटेलेक्चुअली इतनी मुश्किल बात तो मुझे हजम करना बड़ी मुश्किल है, ऑडियंस के लिए कितना मुश्किल होगा। आपका शो करने से पहले मैंने आपके 4-5 शोज देखे, आपकी बातचीत सुनी और कोशिश की कि उससे डिग आउट करके आपसे ही सवाल करूं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हर जुम्मे आप सबके स्टार्ट पे कासिम अली शाह साहब हमारे साथ दूसरे जुम्मे मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि ऑन एंड ऑफ आते रहें और आपकी जितने भी सवालात आप हम तक जो पहुंचाते हैं, लास्ट प्रोग्राम का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव आया, वही सवालों के जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। कासिम अली शाह साहब के अलावा हमारे साथ नूर फातिमा मौजूद हैं, फैसलाबाद से डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम के लिए आई हैं। नात शामिल करेंगे, इनसे कलाम शामिल करेंगे। फातिमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर देयर। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो मेरी कोशिश ये है कि हम इस लफ्ज़ों की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। बचपन से सिखाया जाता है सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, आप कोशिश करें कि मायूसी ना करें, मायूसी कुफ्र है, गुनाह है। लेकिन हम इन सेंटेंस, इन स्टेटमेंट की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। गुनाह कितनी बड़ी चीज़ है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा कामिल ईमान है इस बात पे कि गुनाह और सवाब का अल्लाह ताला ने कितना क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया है। लेकिन हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदे, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, हमें मायूस नज़र आती है। पता नहीं किन चीज़ों से मायूस है। इतनी ज़्यादा नेमतें, बोनस पॉइंट्स जो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने नेमतों की सूरत में दिए होने के बावजूद भी कासिम अली शाह साहब, मायूसी, आप अगर नौजवानों की बात करें या अपने इर्द गिर्द सर्कल की बात कर लें, कितना लगता है आपको कि रोज़ाना लोग कितना ज़्यादा फेस करते हैं मायूसी को हर छोटी चीज़ से? सोहा बहुत बहुत शुक्रिया, और इस प्रोग्राम का पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया, बिलखसूस उनका शुक्रिया जो बुला लेते हैं, बड़े तगड़े हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आपकी टीम सारी। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो कायनात है, ये कायनात के साथ अगर मैं एक पूरा जुमला बोलूँ तो बड़ा अच्छा जुमला, इसको कहीं लिखना चाहिए। मैं तो अच्छी चीज़ों को ना, मैं पर्स भी दिखा सकता हूँ, मैं लिख के रख लेता हूँ। ये कायनात मुमकिनात की दुनिया है। क्या बोला मैंने? कायनात अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। होता ये है कि जब आप नाउमीद होते हैं, और जिस नाउमीदी को कुफर कहा गया है कि आप नाउमीद होते हैं, कुफर है, ये बहुत बड़ा एक कह लीजिए गुनाह है कि आप नाउमीद हुए। दरअसल इस कायनात के एक बहुत बड़े सच, और वो ये सच कि कायनात इम्कानात से, मुमकिनात से, अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। आप इसको डिनाई कर देते हैं। और ये जो मुमकिनात से भरी हुई कायनात है, इसका अगर खूबसूरत किसी आयत से मैं तशरीह करना चाहूँ, वजाहत करना चाहूँ, तो वो कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। क्या बात? वो रहमत से ना उम्मीद ना होना का मतलब ये है कि तुम्हें खबर नहीं है कि अगले लम्हे और अगले वक्त का रिस्क, मौके मैंने खुद रख दिए। इंसान जब महदूद सोचता है, बड़ा महदूद किसी एक वाक़े में अपनी सोच को बोना करता है, तो उसका रब वो पसंद नहीं करता कि इतनी वसी कायनात में, इतनी बड़ी कायनात में आप इतना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। एक जरा तखय्युल में सोचिएगा, इतनी बड़ी कायनात है जिसमें कितनी गैलेक्सीज हैं। जस्ट इमेजिन,
اس اتنی بڑی کائنات میں ایک گلیکسی آپ کی ہے, اس ایک گلیکسی میں پورا سولر سسٹم ہے, اور اس پورے سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں, ان سیاروں میں ایک سیارہ زمین ہے, اس زمین پہ آپ جب لینڈ کرتے ہو تو کتنے ملک ہیں, ان اتنے ملکوں میں سے ایک ملک آپ کا ہے, اس ملک میں کتنے شہر ہیں, ان شہروں میں ایک شہر آپ کا ہے, اس شہر میں کتنے قصبے ہیں, ان قصبوں میں سے ایک قصبہ آپ کا ہے, ان قصبوں میں کتنے گھر ہیں, ان گھروں میں سے ایک گھر آپ کا ہے, ایک گھر آپ داخل ہوتے ہو کتنے کمرے آپ کے ہیں, ایک کمرہ آپ کا ہے, کتنے بستر, کتنی چیزیں وہاں پڑی ہیں, اور ایک چھوٹے سے بستر پہ آپ نے سونا ہے, اور اتنی سی ہی جگہ قبر میں چاہیے. اتنی بڑی کائنات میں آپ یہ ہو. اب ایک بندہ جو ایک اتنی سی قبر جتنی جگہ میں رہ سکتا ہے, اس کے لیے پوری کائنات ہے. ذرا سوچئے, میں اگر اس کو ریورس کروں تو یہ پوری کائنات جو امکانات سے, مواقعوں سے, اپرچونٹی سے بھری ہوئی ہے, یہی تشریح ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. خبر نہیں ہے کس وقت کا تمہارا کون سا فعل میں قبول کر دوں, خبر نہیں ہے کس وقت مجھے رحم آئے اور میں تمہارے گناہ کو ثواب میں بدل دوں, خبر نہیں ہے کس وقت میں عطا کرنا چاہوں تو میں عطا کرنے پہ آؤں, کھوٹے کو کھڑا کر دوں. یہی رحمت ہے. حق ملے تو رب کا قہر ہوتا ہے, صرف حق مل جائے, مجھے میرا حساب کر کے وہ دے دے, میں حساب لینے کے قابل نہیں ہوں اپنا, مجھے پورا یقین ہے کہ حساب کرے تو میں تھر تھر کانپوں گا. لیکن رحمت اور رحم اور فضل کا مطلب یہ ہے کہ میری اوقات میری حیثیت سے زیادہ مجھے دیتا ہے. جب میری اوقات اور میری حیثیت سے زیادہ مجھے دیتا ہے, یہ میرا ایمان میری نا امیدی اور مایوسی کو ختم کر دیتا ہے. اچھا قاسم علی شاہ صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دو باتیں, آپ کی نا امیدی اور مایوسی یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نا امید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, رحمتوں سے, برکتوں سے, تو آٹومیٹیکلی آپ مایوس ہو جاتے ہیں. میں روزانہ اپنے پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ صبح صبح اٹھ کر اگر آپ صرف یہی دیکھ لینا کہ اگر آپ کو ناشتہ اچھا مل جائے تو اس ناشتے کی سیلیبریشن, اس کی خوشی کی سیلیبریشن, ہم اس کو اتنا چھوٹا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے, اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پاتے. مطلب ہمارے ارد گرد بے شمار ایسی بونس خوشیاں, ایسی بونس نعمتیں ہمارے پاس ہے. لیکن نوجوان نسل کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو اگر آپ کو اچھے مارکس نہیں مل رہے, اسکول کالج یونیورسٹی میں اچھی ٹیچر نہیں ہے, گھر میں آپ کو کوئی چیز ایک مسنگ ہو گئی ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مایوس ہو کے ہمیں مایوس رہنے کی دراصل عادت ہو گئی ہے. اصل میں سوہا ایک ہماری بدقسمتی اس زمانے کی یہ. کل میں پولیس کالج میں پڑھا رہا تھا, شام میں میری کلاس تھی, پولیس آفیسرز تھے میرے سامنے, کچھ سینئرز بھی تھے, کچھ جونیئرز بھی تھے, کچھ میرے سے بھی عمر میں ہم سے چھوٹے تھے بچے, نئی بھرتی ہوئی تھی. تو میں بات کر رہا کہ یہ 20 سالوں میں ایسا کیا ہوا ہمارے معاشرے میں کہ نا امیدی مایوسی بڑھ گئی. پہلے نہیں تھی ایسا نہیں تھا. دو چیزیں ایسی ہیں جو بڑھی ہیں. میں اس کو اب سماجی انداز سے, جو کل میں نے بات کی اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اس سماج میں موازنہ بڑھ گیا, یہ پہلے نہیں تھا. ہمارا موازنہ تو ہم کسی ماڑے کو دیکھ کے کہتے رہے شکر الحمدللہ, باری تعالیٰ کی تیری کتنی مہربانی ہے, تیری کتنی عنایتیں ہیں کہ تو نے میرے پہ اتنے فضل کیے ہیں. شکر الحمدللہ موٹر سائیکل ہے, شکر الحمدللہ سائیکل ہے, شکر الحمدللہ ایک چھوٹی سی ایف ایکس یا مہران کار میرے پاس ہے. آج موازنہ میرا اوپر والے کے ساتھ ہے. جب میں اپنے سے زیادہ بہتر کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں تو وہ موازنہ حسد پیدا کرتا ہے. وہ موازنہ اتنا حسد پیدا کرتا ہے کہ جو ہے میں اس کو انجوائے کرنا بھول جاتا ہوں, اور جو نہیں ہے وہ حسرت میری خوشیوں کو ختم کرتی ہے. یاد رکھیے گا, بہت سا ہونے سے خوشی نہیں ہوتی, جو ہو اس کو قبول کرنا اور اس کو انجوائے کرنے سے خوشی شروع ہوتی ہے. ہمیں یہ بنیادی سبق بھول گیا. دوسرا ایک اور پرابلم آئی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ شکر گزار ہونا خوشی کو بڑھاتا ہے, نعمتوں کو بڑھاتا ہے, آپ کی صحت کو بھی اچھا کرتا ہے. شکر گزار ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کی آنکھ, آپ کے کان اور آپ کے احساسات وہ ڈھونڈنے لگ پڑے ہیں کہ یہ میری اوقات سے زیادہ, یہ میری حیثیت سے زیادہ, یہ میری ویلیو تو اتنی ہے لیکن اس سے سب چیزیں زیادہ ہیں. جب آپ جگہ جگہ یہ تلاش کرتے ہیں تو آپ کے پاس شکر کے علاوہ آپشن کوئی نہیں بچتی. لیکن اگر آپ کی آنکھ آدھا گلاس پانی کا جو بھرا ہوا ہے وہ آدھا خالی دیکھنے کی عادی ہو گئی, ایک بڑی سفید چادر پہ ایک ڈاٹ ہے, آپ کو وہ کالا ڈاٹ دکھ رہا ہے, باقی زندگی کے واقعات دکھ ہی نہیں رہے. کتنا سفید ہے, کتنا چانن ہے لائف میں, وہ نہیں دکھ رہا, اور اندھیرا آپ کی آنکھوں پہ آ چکا ہے. کالی اینک آپ نے لگا لی ہے, ساری دنیا کو کالا سمجھ رہے ہیں حالانکہ اینک کالی ہے آپ کی. تو یہ قصور تو پھر آپ کا ہے. رحمت فضل تو ہر جگہ ہے, آپ کی آنکھ ہی تلاش نہیں کر رہی.
وہ کیا خوبصورت شعر ہے میاں صاحب کا، ایک بڑا شاندار، میاں ہدایت اللہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں چام چٹ ونگو انا آپ ہویوں آفتاب کا کوئی قصور نہیں. سورج کا کیا قصور ہے اگر تو چام چٹ ہے؟ چمگادڑ تو تیرا قصور ہے نا، تو ہو گیا ہے. چمگادڑ ہو کے روشنی تو نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھیں کھول. یہ آنکھ کھولے گا تو کائنات کی روشنی اور اجالا تجھے پتہ لگے گا کہ وہ لمحہ بلمحہ وہ تیرے پہ تب فضل کر رہا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا. تیرے پاس زبان نہیں تھی، تیرے پاس اشارے نہیں تھے، تیرے پاس بولنا نہیں تھا، تیرے پاس یہ شعور نہیں تھا مجھے کیا چاہیے. جو پالن ہار اس کالی کوٹھڑی میں پالن ہار تھا، جو اسباب پیدا کر کے ہر وقت کے دورانیے پہ، مجھے کوئی جانتا ہو اگر ایمبریولوجی کو سمجھتا ہو تھوڑا سا، میں تو زیادہ نہیں جانتا، تھوڑی سی میرا علم ہے ایمبریولوجی کا، تو وہ جانتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب اس پلنے والے بچے کو خون چاہیے، کب اس پلنے والے بچے کو خوراک چاہیے، کب اس پلنے والے بچے کو آکسیجن چاہیے، کب اس پلنے والے بچے کو اس دنیا میں آ جانا ہے، کب کیا کیا ضروریات. اس کو پتا ہے کہ یہ شروع میں خود نہیں پالا جا سکتا، یہ سانپ کا بچہ نہیں ہے. 63% سانپ کے بچے سپنیاں کھا جاتی ہیں. پتا ہے سپنی میں ممتا نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا امتانا مارتی ہیں ہماری پرانی عورتیں، تو سپنی ہے، وہ جو سپنی ہے نا اس کے اندر ممتا نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کی ماؤں میں ممتا رکھ دی اور پھر مثال دی کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. وہ کلیجے کے ساتھ لگا کے گیلی جگہ پہ سو کے آپ کو پالتی ہے بیبے. اچھا دیکھیں، ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے. آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، میری والدہ، ہم سب کی والدین مائیں ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں. 70 ماؤں، کیا اس محبت کی انٹینسٹی کا ہم اندازہ بھی کر سکتے ہیں؟ مایوسی کی بات کر رہے ہیں، نا امیدی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی بیسک وجہ میں اپنی زندگی میں سمجھتی ہوں everything you have is here and now, that's it, nothing else. آپ اگر اپنا آج بہتر کر لیں گے، آٹومیٹیکلی کل جب وہ آپ کا اگلا دن آئے گا تو وہ ماضی بن چکا ہوگا، ماضی اچھا ہو جائے گا. اگر آپ آج اچھا گزاریں گے، اس کا مطلب ہے کہ پر امید ہو کر آپ یہ امیجن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا کل میرا بہترین تر ہو، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کا فیوچر بھی بہترین ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ کرنٹلی جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اسے ہم کیش نہیں کرتے. مسلسل مایوسی کا شکار چاروں اور سے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں. نوجوان کے علاوہ اگر بات کریں گھر والوں کی، قاسم علی شاہ صاحب، ہمارے والدین ہمیں بہت اچھا سکھاتے ہیں، پہلی درس کا ہماری ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن آج کل جہاں ڈیفیشنسی ایگزسٹ کر رہی ہے، جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں گھر کا سسٹم یا ہمارے والدین. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں، میں قطن یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے والدین قصوروار ہیں، لیکن زمانہ بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، کمپیریزن کا زمانہ آ گیا ہے. والدین بھی تو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، دیکھو اس کے دماغ سے یہ آنا چاہیے، دیکھو یہ اس کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے. ہم انکریجمنٹ کیوں نہیں کرتے، ڈسکریج کیوں کرتے؟ دیکھیے بیمار معاشروں میں دوسرے کو ہرانا اور اپنی جیت کو ممکن بنانا یہ رواج بن چکا ہے. دراصل آپ کے دین میں کمپٹیشن کی ڈیفینیشن تو بالکل ہٹ کے ہے. کمپٹیشن جس کو ہیلدی کمپٹیشن کہا جاتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. جو میں نے آج ٹارگٹ اچیو کیا ہے، جو سکور کیا ہے، اس کو نیکسٹ ڈے میں نے بیٹ کرنا. میرا آج کا دن میرے پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے، تو میں نے پھر کچھ نہیں کیا. اور قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا نے، آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار، آپ نے کہہ دیا ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہے. کمپٹیشن تو یہ تھا کہ میں کتنا امپروو ہوا ہوں، میرا علم کتنا بڑھا ہے، میری عادتوں میں بدلاؤ کیا ہے، میں نے خود سے بہتر کتنا اپنے آپ کو بنایا ہے، میرے انداز کتنے بدلے ہیں، میری سوچ کتنی بدلی ہے. ہم ہر سال اپنا سیل فون چینج کرتے ہیں، اپنی سوچ چینج نہیں کرتے. ہم ہر سال اپنی گاڑی بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم ہر چیز کو بدلنا چاہتے ہیں. بیچارے 15 سال شادیوں کو گزرتے ہیں، 2 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، 4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں، بیگم کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو سوچ بدل لو. تم کس کو بدلو گے؟ دنیا میں سب سے آسان کام، سب سے مشکل کام ایک ہی وقت میں ہے، خود کو بدلنا. مشکل ترین اس لیے ہے کہ جنگ خود سے شروع ہو جاتی ہے. آسان ترین اس لیے ہے کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے بدلنا ہے، آپ ارادہ کر لیں کہ آپ نے بدلنا ہے، تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے اور اس جہاد اکبر کو ممکن بنا دیتا ہے. خود سے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہوں کہ سیلف ڈسکشن، جسے ہم خود احتسابی کا عمل کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنے آپ کو بدلتے کب ہے؟ اس پوائنٹ پر آ کر جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے. لاسٹ پروگرام میں یوں کہیں کہ گزرتے ہر پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک چیز بار بار ایمفسائز کر کے آپ سے کہوں کہ آپ کہیں جا کر سوچیں
सेल्फ डिस्कशन में, खुद एहतसाबी में, कि आपने ही अपने आप को चेंज करना है। आपको ये रियलाइजेशन की जरूरत है। अगला बंदा अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है ना, आप यकीन करो उसे नहीं रोक सकते। उसकी नेगेटिविटी को आपने इनहेल नहीं करना, उसके फीडबैक को इनहेल करें। ये सोचे कि वो आपके बारे में ये बात करे तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज आपके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों की बातों से भी मायूस हो जाते हैं। उनका हमारी जिंदगी में इन्फ्लुएंस बाकायदा तौर पर होता है, और इतना ज्यादा होता है कि हम इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर अपने आप को ही भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यस, हम इस फेलियर का शिकार हैं, क्योंकि हम अपने आप को लोगों की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। ये भी एक पॉइंट है कासिम अली शाह साहब, जब हम अपने आप को अपनी नजर से नहीं दूसरों की नजर से देखते हैं तो बाकायदा हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी है, हमारे अंदर ये कमी है। हम इस चीज का मतलब दुरानिया ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, मुसलसल उनकी नजर से अपने आप को देख रहे होते हैं। सोहा बेटा, दुनिया में ना सबसे अच्छा कोई राइटर मल्टी लेयर स्टोरीज का, शॉर्ट स्टोरीज मल्टी लेयर, पढ़ी लिखी बात करें ना थोड़ी सी लोगों को पता लगे हम किताबें ही पढ़ते हैं। दुनिया में आज तक 3 बड़े राइटर्स ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे गुजरे हैं। मैं 2 का तस्करा करूंगा, तीसरे को छोड़ दूंगा, ये सर्च करते रहे हमारे सुनने वाले। शॉर्ट स्टोरी मल्टी लेयर के एक्सपर्ट में बड़ा नाम है रूमी का, मुर्शिद रूमी। ऐसे ही दूसरा नाम शेक्सपियर का है, तीसरा नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ढूंढे जरा, तलाश करें, जहमत करें, गूगल इधर उधर किताबें किसी लिटरेचर के बंदे से पूछें। रूमी का कमाल ये कि रूमी छोटी कहानी से कई मानी देता है, मल्टी लेयर। प्याज के छिलके उतारे जाए ना, छिलके उतरते जाते हैं, प्याज निकल, समझ नहीं आती, आखिर में कुछ भी नहीं होता और छिलके छिलके होते हैं। इसी तरह रूमी के पास फन था एक कहानी से कई अंजाम बताना, एक कहानी से सुनने वाले समझने वाले को अपना आप उसमें इंगेज, जिसको जात का मुकालमा कहता है बाबा इशफाक, जात का मुकालमा शुरू हो जाए। यानी ये मेरी जो सारी बातचीत है ये हर एक सुनने वाले के लिए मुख्तलिफ है। इसको को पुलिस ऑफिसर सुबह ऑफिस में बैठ के सुन रहा है, उसके लिए कुछ और है। इसको प्रोफेसर सुन रहा है, उसके लिए एक हाउस जॉब करने वाला सुन रहा है, एक घर में बैठा सुन रहा है। अब रूमी पे कमाल छोटी सी कहानी पेश करूंगा, आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, ब्रेक पे जाना मुझे लग रहा है। अच्छा, रूमी कहता है कि एक शेर का बच्चा वो गुम हुआ और भेड़ों में रहने लग पड़ा। और भेड़ों में, अब जरा देखिएगा स्टोरी की लेंथ क्या है और मानी देखिएगा क्या है। भेड़ों में रहते हुए उसकी आदतें भेड़ों वाली हो गई। अच्छा, फितरत नहीं भेड़ों वाली हुई, आदतें भेड़ों वाली हो गई। क्या बात है। और वो भूल गया कि मैं शेर हूं। क्या बात है। लेकिन एक दिन उसने अपनी आंखों से शेरों को देखा और एक शेर ने भेड़ों पे हमला करके चीर फाड़ करके दिखाया। इसके अंदर का शेर जागा और इसे याद आया, मैं तो शेर था, मेरी आदतें भेड़ों वाली थी। हम होते शेर हैं, रहते भेड़ों में है, लिहाजा हमारी आदतें भेड़ों वाली हो जाती हैं। रूमी सादा फलसफा देता है, कहता है पता नहीं इबादत कितनी मुश्किल है, तस्बीह फेर के कितना वक्त लगना है, चिल्ले काट के पता नहीं कितना वक्त लगना है, लेकिन अगर तुम्हें सोबत सालिहा दरकार हो जाए, तुम्हें नेक बंदे की मजलिस मिल जाए, तो वो पैंडा जो 70 साल में तय होता है वो लम्हों में तय हो सकता है, क्योंकि जिसके पास तुम बैठते हो उसका असर तुम पे जरूर पड़ता है। मैं जिंदगी में ये बड़ी सख्त नसीहत अपने जूनियर्स को जरूर करूंगा, अगर मेरा बेटा सुन रहा है तो वो भी सुन ले, जिंदगी में कभी किसी बुज़दिल बंदे से दोस्ती ना करें। वो कुछ करे ना करे आपको बुज़दिल जरूर कर देता है। जिंदगी में कभी किसी बदलिहाज बंदे से दोस्ती ना करें, वो कुछ करे ना करे बदलिहाज जरूर कर देता है। कभी भी किसी बद कलाम से दोस्ती ना करें। क्यों? क्योंकि बद कलाम आपको बद कलामी सिखाता है और आपके नसीब का सत्यानाश कर देता है। तो सादा कुलिया दीन ये है, अच्छे की मजलिस में अपनी अच्छाई को जगाना। और क्या खूबसूरत जुमला मेरे मुर्शिद वासिफ अली वासिफ ने बोला है, आप कहते हैं खुद शनासी सोहबते सालिया के बगैर मुमकिन ही नहीं। क्या बात है। सेल्फ डिस्कवरी होती किसी मुर्शिद के जरिए, बड़े इंसान के जरिए। अकेला बैठ के तो बंदा शैतान के साथ गपशप कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। इंतहाई खूबसूरत एक एक बात। कासिम अली शाह साहब के पास अल्फाज का, इंटेंसिटी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसको वो बड़े अच्छे से पोर्ट्रेट करते हैं। लेकिन अगर बचपन की बात की जाऊँ या अभी वर्बली बात करूँ तो मायूसी कुफर है। आप ये कहें कि आप ऐसे सेंटेंस जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं, ऐसे बेशुमार सेंटेंस है, जैसे कि आपको सोबत का बड़ा असर होता है, मायूसी गुनाह है, आप ये मत करें वो मत करें, ये ऐसे सेंटेंस जो कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं वालिदैन से, पेरेंट्स से। लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की, बात है कि अपनी जिंदगी में उसको इंडल्ज कैसे किया जाए। हम ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में बात करना बहुत आसान है, हम बात कर रहे हैं, आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। द थिंग इज कि इनिशिएटिव कैसे लिया जाए, द थिंग इज कि पहला स्टेप कैसे लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बात करना बड़ा आसान है, जो आप पे बीत रही होती है, जो आप पे गुजरी होती है, उसको आप नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। बात तो सच है, बिल्कुल सच है कि हम अगले बंदे के घर जाकर नहीं देख सकते कि किस किस्म के मसाइल का सामना है उसको। लेकिन
किस तरह से आसान बनाया जा सकता है इस बात को कि जो आप सुनते हैं उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये टिप्स आज आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बात है जो आप रोजाना सुनते हैं, नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मायूसी कुफर है, नाउमीदी गुनाह है, ये वो चीजें हैं जो हम बहुत सुनते हैं, यकीन करें रटी हुई हैं हमें। लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क इज कि इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। डिस्कशन तो पूरा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी होती रहेगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको सोल्यूशंस दिए जाएं। कासिम अली शाह साहब, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके देखने वालों को ये बताना है जिनको मुश्किल लगता है उस चीज से निकलना, उस सिनेरियो से निकलना, कैसे निकले हम। अच्छा सुहा, एक तो सब समझ लें कि कभी कभी मायूस हो जाना, नाउमीद होना, ये नॉर्मल है। पहली बात आजकल नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। कभी कभी हर इंसान ये दावा नहीं को कर सकता। मैं मोटिवेशन देता हूँ, इनकरेज करता हूँ, गाइड करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी रह जाता हूँ, इंसान। पहली बात। दूसरी बात, कुछ आदतें ऐसी हैं अगर वो अपनाई जाएं 1 2 3 4 5 तो उससे आप इस तरह की सिचुएशन से बड़े आसानी से बाहर निकल आते हैं। पहली आदत ये है कि आप रिफ्लेक्ट करना सीखें। लाइफ को रिफ्लेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि पीछे मुड़ के देखें कि अनायत, फजल, करम अल्लाह ने कैसे कैसे किया। क्या बात। अच्छा, दूसरा, खुदा के लिए ये फजल और करम, जिसे लास्ट टाइम हमने बड़ी डिटेल इस पे वैसे बात की हुई है, हाजा मिन फजल रब्बी वाला जो हमारा पार्ट था, उसको रिपीट को सुन ले जाके ना, कहीं पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे। फजल को महदूद ना करें कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ये फजल है। सम टाइम वो ख्वाहिश का पूरा ना होना भी फजल और करम ही होता है। क्या बात है। किसी और वक्त में समझ आता है कि उसमें अल्लाह ने क्या आपके लिए हिकमत पोशीदा रखी थी और आपका नसीब किस शक्ल में पड़ा हुआ था। लाइफ में रिफ्लेक्शन बड़ी जरूरी है कि पीछे मुड़ के देखना और याद करना कि क्या क्या हुआ और लोग कैसे ऐड हुए, दुआएं कैसे मिली, आसानियां क्या क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली, ये नहीं मिला तो फिर क्या क्या मिल गया, ये रिफ्लेक्शन है। नंबर 2, दूसरी बात जरूरी है अच्छी कंपनी, अच्छे लोगों को, पुरुमीद लोगों से मुतासिर हो, उनके पास बैठें, ये बड़ी नेमत है। हमारा मसला ये है कि हम स्टेटस को मानते, हम गाड़ी को, ताकत को, सब चीज़ों को मानते हैं और इन चीज़ों से इंप्रेस हो जाते हैं। हम इल्म को, किसी के तदब्बुर को, किसी की हयादारी को, किसी के फहम को, किसी के मुस्बत होने को नहीं मानते। जिस दिन से आप अपनी ज़िंदगी में हीरो की डेफिनेशन चेंज करेंगे तो आपको बड़े आम बंदे बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्या कमाल इंसान है, कितने थोड़े में कितना अच्छा गुजारा कर रहा है और कितना राजी है, कितना खुश है। मुझे पुरानी बात याद है, मैं अखबार ख़रीदता था तो बकाया पैसे नहीं लेता था सम टाइम। यानी मैं एक जगह पे मैंने अखबार जहाँ ख़रीदना था तो मैंने वो 100 रुपया दिया, उस ज़माने में शायद 40 रुपये का था, तो मैंने कहा बाबा जी 60 रुपये रखो। उन्होंने कहा पुत्र रुक जा, 60 फाड़ वापस। यकीन करो सोहा, मैं हैरान हो गया उस बंदे की खुददारी पे। उसने कहा जी आई एम सॉरी। ये वाकया टीवी का भी है, ये कुछ साल पहले का। हमारा एक चैनल है, उस पर मैं इस तरह ही प्रोग्राम करके निकला, तो एक वो बाबा जी हैं, वो माइक लगाते हैं। तो जब मैं जाने लगा तो उनको मैंने थोड़े से पैसे चुप करके, किसी को पता नहीं लगा, 1000-2000 रुपया मैंने उनको पकड़ाया माइंड करके। उन्होंने कहा मैं लेंदा ही नहीं है, ये तू क्यों देने लगा। मुझे शर्म आई तो मैंने कहा पर्स के सारे ले लें। उन्होंने कहा भज जा, वो तो कौन है तू मैनू देने लगा, वो मैनू देंदा है। यार क्या बात है, क्या बात है। शर्म आई और मैंने कहा या बारी ताला, जब इस तरह के फटी जूती और फटे कपड़ों वाले खुददार मौजूद हैं तो तू फिर इनकी दुआएं क्यों नहीं सुनता होगा। तो मैंने फिर अर्जी पेश की कि मैं बाबा जी उन्हें सारे रख लो, किसी को दे देना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। यानी उन्हें समझ आ गई कि यार ये बंदा, इसकी नीयत अच्छी है, तो उसने फिर कुछ पैसे लिए और मुझे कहने लगे मैं वादा ये है कि मैं किसी को दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पड़ा 18,000 में अच्छा गुजारा होता है। अब गुजारिश ये है कि जब आप इज्जत की, अदब की और हीरो की डेफिनेशन चेंज करोगे तो फिर कई बंदे आपको वली लगेंगे, कई बंदे अपने से बेहतर लगेंगे। तीसरी बात ये, अच्छा सुना करें, ये बड़ा जरूरी है। ये कान है ना, कानों में आवाज जाती है, इको याद है ना, बाज गश्त जिसको हम कहते थे, ये किसी आप हॉल में खड़े होकर आवाज लगाओ तो आवाज गूंज के वापस आएगी। आपके अंदर के जो कमरा है उसमें भी इको है, इको सिस्टम। आप जब अच्छा सुनते हैं तो वो अच्छा सुना हुआ पूरा दिन चलता रहता है। ये बड़ा अच्छा, ये जरूरी है। हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं, सुबह स्कूल भेजती हैं बच्चों को या हस्बैंड्स को दफ्तर में भेजती हैं, खुदा के लिए सुबह चंद जुमले आपके पूरा दिन वो इको पैदा करते हैं। हम सुबह रोल देते हैं बंदे को कि पे नाश्ता कर ले, चल भज जा,
ہم وہ جو فلموں میں سین ہوتا تھا نا آخر میں ٹائی لگا کے ایسے اپنا خیال رکھنا, وہ کہنا بھول گئے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بندے کا پورا دن یا بچے کا پورا دن وہ چند جملوں سے, رخصت کرنے سے وہ متاثر ہوتا ہے. آپ دین کو دیکھیے, دین کیا, دین یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان آپ کے اس جملے پہ, آپ فرماتے بہترین عورت یعنی بیوی وہ ہے جس پہ نگاہ پڑے, یعنی بندہ واپس ہے نگاہ پڑے, بندے کا دل خوش ہو جائے, بندہ دعا کرنے کو دل کرے یا باری تعالیٰ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے. پھر فرمایا سب سے بہترین متاع, خزانہ ایک مرد کے لیے اس کی اچھی بیوی ہے. ہمارا مسئلہ, ہم گھر آتے ہیں آگے ایڈے مسئلے دا ٹیر, آج ٹماٹر مہنگے ہو گئے نے, اتاڑی امی نے ایک ایسڈ ہے, فلانا مسئلہ ہے, اتاڑیاں پیڑا لڑ کے گئی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ چند میٹھے بول, چند اچھے جملے وہ پورے دن کی تھکاوٹ کو اتار دیتے ہیں. اچھا, الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے, کتنی انٹینسٹی ہوتی ہے, اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قاسم علی شاہ صاحب جہاں بھی جس جگہ بھی کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں, آپ رک کر اسے سنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہ محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ چیز کہاں فٹ ہوتی ہے. الفاظ بہت گہرا اثر رکھتے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کی کمان سے نکلا ہوا وہ تیر جسے آپ کہتے ہو کہ آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے, وہ اگلے بندے کے اندر تک اتر کر اس سے بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. ایٹ دا سیم پلیس اگر آپ اچھے خوبصورت الفاظ استعمال کریں تو وہ اگلے بندے کا خون ڈبل کر سکتے ہیں, اسے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں, اس کو انکریج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں یہ چیز کیسے کی جاتی ہے؟ میرے ابھی جو میرا اسسٹنٹ پروڈیوسر ہے, آواز آئی مجھے اچانک سے, اس کے مطلب اس نے IF میں مجھے کہا کہ یہ سوال ضرور کرنا ہے قاسم علی شاہ صاحب سے. قاسم علی شاہ صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں, میرے والدین مجھ سے راضی نہیں ہوتے. میں کچھ بھی کر لوں مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں. اچھا, میں اس کو کوٹ کرتی ہوں, مکس کرتی ہوں ساتھ, میرے ابا جو ہے نا, میں اینکر بن گئی, میں پروگرام ہوسٹ بن گئی, میں نے یونیورسٹی میں میڈل لے لیا, سم تھنگ. جب میں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تو مجھے کہتے ہیں تو کیتا کی ہے سم تھنگ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو میں پازیٹیوٹی سے لوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا اور کچھ بھی کرو, بیٹا زندگی میں اور کچھ بھی کرو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے والدین کی اپریسیشن, انکریجمنٹ کتنی ضروری ہے؟ ہم کیوں بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے؟ اچھا دیکھیں, اس کے دو اسپیکٹ ہیں, 2-3 اسپیکٹس بنیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو والدین مجھے سن رہے ہیں, میری درخواست ہے ان سے کہ خدا را اپنے بچوں کو شاباشی دیں. ہمارے جملے, ہمارا تھاپڑا, ہمارا یہ اس طرح کر کے نا, میں چند دن پہلے نا مجھے یاد ہے, I was in کراچی, تو ایک ادارہ ہے, حساس ادارہ, میں نام نہیں لے سکتا, میں کوئی ٹریننگ دے رہا تھا, تو آفیسرز کو میں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ ایسے کریں اور اس کے بعد منہ سے کہیں ویل ڈن, کہیں نہ جائے, کہیں نہ جائے. کیوں؟ عادت ہی نہیں ہے. عادت ہی نہیں ہے, یہی پرابلم ہے. ہمیں یہ عادت ہوتی ہے, تم انگلی ایسے کر کے کرٹیسائز کرنے کی عادت ہوتی ہے. ہمیں اگر یہ عادت پڑ جائے کہ ویل ڈن میرا بیٹا, زبردست. اچھا, ہمیں لگتا ہے کہ اس سے شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے, سامنے والا بڑا ہو جائے گا. آپ کے چند بول اور آپ کی اپریسیشن کسی کے نصیب کو بدل کے رکھ دیتی ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, آج مطلب اللہ نے موقع دیا, پیچھے میرے جتنے استاد ہیں میں ان کو جا کے مڑ کے جا کے ملا, ڈھونڈا, تلاش کیا, ان کے ہاتھ چومے. میں نے بڑا غور کیا کہ ان کے سبجیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, نہ فزکس یاد ہے, نہ امجد اوان صاحب نے انگریزی پڑھائی یاد ہے, نہ نوید مجید صاحب کی فزکس یاد ہے, نہ کاشف رشید صاحب کی کیمسٹری یاد ہے. مجھے وہ رویہ یاد ہے, اخلاق اور ان کی شاباشیاں یاد ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میرے عام سے ٹیسٹ پہ جس میں بہت اچھے میری وہ پرفارمنس نہیں تھی, نوید مجید صاحب نے دیکھ کے کہا اوے تو پکا انجینئر ہے. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. میں آج وہ ٹیسٹ نکال کے دیکھتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ عام سا ٹیسٹ تھا, لیکن اس مومنٹ پہ میرا نصیب بن رہا تھا. میرے اس مومنٹ پہ میرا ارادہ بن گیا تھا میں نے UET پہنچنا ہے. تو وہ اللہ کا آگے کرم تھا کہ میرے کو پلانز بدل کے جا کے وقت کے ساتھ, لیکن آپ کی اپریسیشن کے ٹائم پہ آپ کی نسلوں کے آنے والے وقتوں پہ اثر پڑے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, والدین کو ہمیشہ مثبت ہی لینا چاہیے. خدا کے لیے ان کی ہر چیز کی کوئی توجیہ پیدا کرے اور مثبت توجیہ پیدا کرے. وہ آپ کے محسن ہیں, انہوں نے تب پالا جب انگلی سے آپ مر سکتے تھے, انگلی مار دیتا, خدا کی قسم. بچے کا سر اتنا نازک ہوتا ہے, آپ کبھی اس سر پہ زور سے دبا دینا وہ مر جائے گا. وہ تو اتنا پولا ہوتا ہے بیچارہ, بالکل بال کی طرح, ربر بال کی طرح. آپ اس کو ویسے رکھ دینا بغیر کپڑوں کے تو 1 گھنٹے پر ٹھٹر کے مر جائے, اس قدر نازک ہوتا ہے. یہ ماں باپ نے آپ کو تب پالا ہے, یہ ماں باپ تب ویکسینیشن کروانے بھاگتے رہے ہیں, یہ تب ہسپتالوں میں لائنوں میں بیٹھے رہے ہیں, یہ تب جو ان سے ڈاکٹروں کے چیک اپ کے لیے بیٹھے رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی چوٹوں پہ روتے رہے ہیں کہ ہائے میرا پتر ڈگ پہ ہے, ہائے میری تھی ڈگ پئی ہے, ہائے انہوں چوٹ نہ لگ جائے, ہائے میں واری, یہ ہماری ماں نے کہا ہوا ہے, ہائے میں واری, ہائے میں صدقے جاواں. یہ وہ ہستی ہیں. خدا کے لیے ان کے اس طرح کے کبھی اگر تھوڑی سی سختی ہو جاتی ہے, اپریسیشن نہیں, اس کو بھی مثبت سمجھیں. یہ بھی نعمتیں ہیں. مجھے یاد آتا ہے, اللہ غریق رحمت کرے, میری گرینڈ ماں سے میرا بڑا لو تھا. ایک دفعہ انہوں نے
کوئی سختی کی کسی کے ساتھ تو وہ جو تھیں ہمارے کو جاننے والے ریلیٹیوز میں انہوں نے بڑا مائنڈ کیا. تو میں نے کہا کہ اس طرح کی سختی سوبر میرے ساتھ کرنے مجھے قبول ہے, کیونکہ یہ بھی یاد بن جاتی ہے. یہ سختیاں, یہ کان کھینچنا, یہ ڈنڈے, یہ کبھی دو جملے سخت, یہ ایک لگ جانا, یہ بھی کبھی میموری ہوتی ہے کہ یار وہ کی ہاتھ سن جڑے سانو ایک لا دندے سن. کبھی بندہ ترستا ہے سوہا کہ مجھے کوئی تنقید کرنے والا ہو, کبھی میرا کوئی کان کھینچنے والا ہو, کبھی کوئی مجھے کہنے والا ہو کتنے گیا سے کی کر رہے ہیں. انسان ترس رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ایک ٹھنڈی مٹی کی ڈھیری ہوتی ہے جو بولتی کوئی نہیں, جو بات نہیں کرتی, اور اس ٹھنڈی مٹی کی ڈھیری پہ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ اب میں کیا بات کروں, مجھے کو کھینچے, مجھے کو سختی کرے, مجھے کو پوچھے کتنے سے راتی لیٹ کیوں آئے ہیں, اے صبح کتنے نکل جانا ہے, اے کی کر رہے ہیں آج کل تیری حرکتاں کی نے. ترستا ہے انسان, لیکن وہ ہستیاں پھر نہیں ہوتی. اور جب وقت نکل جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا. نہ ہمیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نہ وہ واپس آتے ہیں, نہ ہی کبھی ان کی کہی ہوئی باتیں واپس آتی ہیں. لیکن ہمیں ریئلائزیشن صرف تبھی ہوتی ہے جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. بات یہ کسی چیز کی کمی کا احساس کب ہوتا ہے, جب وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے تو لگتا ہے اچھا یہ تو تھی نہیں. کمی کا احساس تب ہوتا ہے. اور قدر کب ہوتی ہے, جب وہ آپ کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. اتنی ڈسکشن, اتنے خوبصورت الفاظ میں قاسم علی شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کو وہ چیز بتائی جائے, لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو یقین کریں ان کی تمام تر کوششیں کام نہیں آئیں گی. اتنا بولنا, اتنی بات کرنا, اتنی ایگزامپلس کوٹ کرنا, سٹیپ بائی سٹیپ سولوشن دینا, یہ وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے. یا میں یہ پروگرام اگر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے, میں تو ہوسٹ ہوں, میں نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے, لیکن ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے کوئی نہ کوئی چھوٹے سے پوائنٹ میں اگر تبدیلی آتی ہے تو یقین کریں مقصد حیات پورا ہو جاتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب, ایک بات میں ایڈ ویسے کرنا چاہوں گا. ضرور. ہماری آڈینس میں نا دیکھو, اصل میں ان چیزوں کے جواب تو نہیں ہوتے, لیکن وضاحت بعض اوقات دینی چاہیے. جو ضروری ہے. بڑی دنیا پتہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ بندہ اگر ٹی وی پہ گیسٹ آتا ہے یہ بڑے پیسے لے کے آتا ہے. بتاؤ میں نے کتنے پیسے, اللہ کی قسم, او مائی گاڈ. اچھا دیکھیں, میں اپنے پروگرام میں نا ریئلسٹک اپروچ رکھتی ہوں, کیجول باتیں کرتی ہوں. لاسٹ ٹائم جمعے کو یہ آئے, اتنا اچھا فیڈ بیک آیا شو کا کہ میں اب ان سے جانے سے پہلے یہ کوشش کروں گی, ان کو میں کہوں گی کہ آپ ہر جمعے کو ہمارے لیے وقت نکالیں اور یہاں پر آئیں. یقین کریں کس کے لیے, صرف آپ کے لیے. اس اسکرین کے اس طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے, بغیر کسی اسپیسیفک اماؤنٹ کے, بغیر کسی اسپیسیفک اسپانسرشپ کے, کولیبریشن کے, صرف اور صرف ان کے پاس جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ سوچ کی صورت میں, ذہنیت کی صورت میں آپ کو انٹیلیجنس دی ہے, وہ اپنے لوگوں تک پہنچانی, یہ بھی تو صدقہ جاری ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ مجھے بتائیں اتنا سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ادارہ پے کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ اعزاز کی بات آپ نے بلایا, میں چلا آیا. یہ کتنی بڑی اعزاز ہے کہ میرے چھوٹے بہن بھائی, یہ اتنی اچھی ٹیم ہے, محنت کرنے والے سب لوگ مجھے پیار سے بلاتے, میں آ جاتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ میڈیم بن جاتا ہے لاہور رنگ اس بات کو پہنچانے کا. اس کا کریڈٹ مالکان تک جا رہا ہوگا ثواب کی شکل میں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم میڈیمز کی بات کریں, اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی قاسم علی شاہ صاحب نے ٹائم نکالا. وقت سے پہلے انہوں نے رخصت بھی لینی ہے, ہم نعت شامل کریں گے, کلام شامل کریں گے, آخری سیگمنٹ میں ایک شارٹ بریک لینی ہے. لیکن اس سے جانے سے پہلے, بریک پر جانے سے پہلے قاسم علی شاہ صاحب میں چاہتی ہوں کنکلیوڈ کر دیں. کنکلیوڈ اس طرح سے کہ ایک پوائنٹ لوگوں سے مشورے کا, ایک پوائنٹ اللہ سے مشورے کا. ہم استخارہ کہتے ہیں, وہ بہترین تر ہے, لیکن لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے, زیوم نہیں کر سکتے اگلا بندہ ہمارا خیر خواہ ہے یا وہ حسد کر رہا ہے یا وہ کینہ میں ہے, ہم کچھ بھی امیجن نہیں کر سکتے. بعض اوقات لوگوں سے مشورہ کرنے سے ہم بہت شدید ڈیمیج ہوتے ہیں, اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو رلائی کرتی ہے لوگوں پہ. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, ان مشورہ لینے والوں میں ایک کریکٹر کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے آگے جاؤں گا. یہ کریکٹر ہے ان کہتے ہیں لائی لگ, کانوں کا کچا انسان, جو جنہیں لایا گلی میں وہ دن نالی چلی, پنجابی میں یہ کھان بھی ہے. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ارادوں پہ اور اپنے فیصلوں پہ خود کھڑے ہو سکیں. انہیں کو سیکنڈ چاہیے ہوتا ہے, میں صحیح کر رہا نا, میں صحیح کر رہا نا. ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ 70 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اصولاً ہمیں بچوں کو یہ اعتماد دینا چاہیے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں تاکہ زندگی آگے چلے. لیکن جب آپ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے تو پھر آپ کے مستقبل کا تعین حالات کرتے ہیں, پھر لوگ کرتے ہیں. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے تو بڑی وہ موٹیویشنل کسی کو کوٹ کے طور پہ لی جاتی ہے کہ اگر آپ کے اپنے مقاصد نہیں ہیں تو کسی کے مقاصد میں آپ فٹ آ جاتے ہیں. تو اب ایک مشورے کے حوالے سے واپس آؤں. مشورے کی دو بنیادیں سمپل. ایک ہے اس کی ریلیونٹ فیلڈ چیک کرنا, اس بندے سے مشورہ لیں جو اس فیلڈ کا ہے,
میں نے میڈیا کی بات پوچھنی ہے، میں سوہا سے پوچھوں گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں شکیل سے پوچھوں گا، میں اس سے پوچھوں گا جس کو پتہ ہے۔ جس بندے کو میڈیا کا پتہ نہیں ہے، میں اس سے مشورہ نہیں لے سکتا۔ دوسری بات اخلاص ہے، جس کو دین کریکٹر کہتا ہے۔ ایک بندے میں خوف خدا نہیں ہے، اسے مشورہ نہ لیں۔ کردار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مشورہ دیتے ہوئے اس خوف خدا کو سامنے رکھے کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، میں نے اسے گائیڈ کیا تھا۔ کیا بات ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کسی بھیجنے والے کو آپ ایسی منزل پہ بھیج رہے ہیں جس کا انجام اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ٹور دیا، ادھر ٹور جاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، اور آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ جہاں پہنچو گے وہاں منزل نہیں آئے گی۔ اس کا نام دھوکہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بچائے ان دھوکہ دینے والوں سے اور ان شر والے لوگوں سے، اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم گائیڈ کریں تو ٹھیک گائیڈ کریں، اور نہیں معلوم نہیں پتا تو کہہ سکیں من نہیں پتا۔ اچھا، ایک طرف ہم کہتے ہیں خود سے محبت کریں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ سیلفش ہو جائیں، کائنڈ آف سیلفش نا، مکمل طور پر نہیں، لیکن ایٹ دا سیم پلیس ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا گائیڈ بھی کریں، بہتر گائیڈ بھی کریں۔ اگر بعض اوقات ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اگلے بندے کو ہم نہیں چاہتے یا نہیں دیکھنا چاہتے اس مقام پر جہاں پر ہم ہوتے ہیں۔ اب اتنی ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں، اتنے سارے پوائنٹس آپ نے ویلڈ مجھے بتائے ہیں، لیکن اگر عام لوگوں کی بات کی جائے تو اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ اس کا بڑا اچھا حل یہ ہے کہ بریک پہ جانا چاہیے، کیونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں یہاں سے گورنمنٹ کالج کا جو فاصلہ ہے وہ بالکل اس گھڑی کی سوئی کے ساتھ میچ ہو رہا ہے۔ چلے ہم بریک لیتے ہیں، لیکن آپ صرف اس سے کنکلوڈ کر دیں، آج دیکھنے والوں کو ایک پیغام دیں تاکہ اس کے بعد ہم آپ کو اجازت۔ میری بہترین دعائیں اور میری دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو منفی سوچ سے، نا امیدی سے بچائے، اور کبھی کبھی منفی سوچ آنا خیر ہے، پکی آنا ڈپریشن کی بھی علامت ہو سکتا ہے، تو اللہ خیر کی سوچ آپ کو دے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ فار میکنگ ٹائم آل آف اس۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود اب ہیں کیونکہ، لیکن ان کو رخصت چاہیے، انہوں نے جانا ہے، آگے ان کی کمٹمنٹ ہے، تو بریک کے بعد ہم شامل کریں گے نعت۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں چونکہ آج جمعے کی مناسبت سے ہمیشہ کلام یا نعت ہم شامل کرتے ہیں۔ نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلوزنگ کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیٹیل ایک پروڈکٹیو پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن اب نعت شامل کر لیتے ہیں۔ نور فاطمہ سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا سنائیں گی۔ خوشبو ہے دو عالم میں، ضرور۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تم سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، تم سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔